بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آداب یار کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کی خدمت میں رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کا ایک ایسا وظیفہ لایا ہوں جس سے آپ کی ہر دلی حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے یہ چھوٹا سا وظیفہ کر لینا ہے اور رمضان المبارک کی پہلی جمعرات کو ہرگز بھی ضائع نہیں کرنا۔ یہ صبح سے لے کر شام تک جمعرات کا دن نہایت ہی مبارک اور بابرکت ترین ہے۔ دوسرا رمضان المبارک کا پیارا مہینہ ہے، تو آپ نے اس دن یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ پر برسے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات آپ پر ہوگی اور اللہ کی ذات جوش میں آ کر آپ پر اتنے کرم کی بارش فرمائے گی کہ آپ لیتے لیتے تھک جاؤ گے اور وہ اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا۔ تو آج کا ہمارا وظیفہ جمعرات کے متعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے اترتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے۔ جب بھی حضرت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ کہنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے یعنی سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان میں 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بے حساب عطا فرما دے۔ تو جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں وہ رمضان میں مانگیں، جو رزق چاہتے ہیں وہ رمضان میں مانگیں، جو کثرت سے کوئی چیز پانا چاہتے ہیں تو وہ رمضان میں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ معزز ویورز، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، نہ جانے اللہ تعالیٰ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کرنا نہیں چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب گھیر لے۔ اللہ عز و جل نے 3 چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے: اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانی میں، اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں۔ لہٰذا ہر اطاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کہ کس بدی پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی چھوٹی ہو، مثلاً بلا اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال کر لینا، یا جیسا کہ ہم کہیں جاتے ہیں ریڑھی پر تو وہاں سے ہم کوئی چیز بغیر پوچھے اٹھا کے کھا لیتے ہیں۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی بات ہے،
یا کسی ہمسایہ کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا گویا ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے اس برائی میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی چھپی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ تو رحمت کے طلبگاروں، جب اللہ تعالیٰ بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر کتنی ہی چھوٹی نیکی ہو، اس کے سبب کرم فرما دیتا ہے، جیسا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے اذیت نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس شخص کی مغفرت فرما دی۔ اب آتے ہیں وظیفہ کی طرف۔ یہ وظیفہ مبارک اور بابرکت ترین وظیفہ ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ جمعرات کے دن صرف 300 بار سورۃ فاتحہ پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو جو مانگیں گے اللہ آپ کی خواہش پوری کر دے گا۔ اب وہ خواہش جس چیز کے متعلق ہو، بڑی سے بڑی ہو، دولت ہو، چاہے آپ کسی سے پیسے لینا چاہیں، قرض معاف کروانا چاہیں، تو آپ دولت حاصل کرنا چاہیں، تو آپ امتحانات میں کامیابی سمیٹنا چاہیں، آپ شادی کے لیے کرنا چاہیں، آپ اولاد کے لیے کرنا چاہیں، تو صرف اور صرف سورۃ فاتحہ کو 300 بار پڑھنا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک آپ پڑھ سکتے ہیں، اور شام کو افطاری ٹائم پر دعا کر سکتے ہیں، کیونکہ افطاری کے ٹائم کی دعا رد نہیں جاتی۔ تو جیسے آپ افطاری کے ٹائم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتیں، مرادیں پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔